اور دوسرا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمی تربیت ہو. یہ اصل چیز ہے. اچھی سے اچھی تعلیم دینے سے مراد ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب دنیاوی اعتبار سے عمدہ تعلیم دی جائے. آپ ضرور دیں, آپ ضرور اپنی بچی کو ڈاکٹر بنائیں, وقت کا تقاضا ہے, ضرور بنائیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اصل مقصود ہے دین کا مزاج پیدا کرنا, دین کا شعور پیدا کرنا. یہ اصل چیز ہے. یہ جو دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم, یہ تعلیم عام طور پر جو ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. مقصد نیت ہے. اگر آپ ڈاکٹر اپنی بچی کو بنا رہے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میری بچی ملت کی خدمت کرے گی, تو انشاءاللہ آپ کی ساری تعلیم پر اجر و ثواب ہے. اور اگر آپ اپنے بچے کو ایک عالم دین بنا رہے ہیں اور حافظ قرآن بنا رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ یہ خوب دنیا کمائے, خوب ٹیوشنز پڑھائے, تو یاد رکھیے آپ کا سارا عمل اللہ کی نگاہ میں ضائع اور برباد ہے. نیت کا اعتبار ہے. اگر آپ ملت کی خدمت کے واسطے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو سارے کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہے. اصل مقصود ہے اسلامی تعلیمی تربیت, دینی تربیت, ان کا مزاج دیندار بنایا جائے. یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ عاجز اتنی لمبی جو تفصیل کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سے اسلامی ماحول ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. لہذا کل کی جب ہماری بچیوں کو ہم دوسرے گھر میں نکاح کر کے دیں گے, ہم نے اپنے گھر کی بچیوں کو دیندار بنایا نہیں تو وہ اس گھر کے اندر دینی ماحول کہاں سے لائے گی؟ اور جب اس عورت کے اندر دینی ماحول نہیں ہوگا تو پھر آنے والی اولاد کے اندر دینی ماحول کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں, وقت کی نزاکت ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچوں کی دینی تعلیمی تربیت کریں, ان کا ذہن دیندار بنائیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب میں دیندار بنوں, یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب میری گھر والی دیندار بنے. یہ عاجز بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہے, میری بات سے اگر کسی کو گرانی تکلیف ہوتی ہے تو بہت ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. لیکن بات یہی ہے, ہم نے بہت یہ رکھا کہ ہمارے گھر میں اپنے بچوں کے واسطے ایک حافظ صاحب کا انتظام کر دیا, وہ آ جائیں, آدھا گھنٹہ ٹیوشن پڑھا دے. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے فرض ادا کر دیا, حالانکہ یہ فرض ادا نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. اسکول کا انتخاب کرنے کی بات آئے گی تو 1 سے 4 اسکولوں کو آپ ڈھونڈیں گے, 4 جگہ پھریں گے, بڑے سے بڑے اسکول میں آپ پڑھانا چاہیں گے, اور خاص طور پر کانوینٹ اسکولوں میں جہاں ماحول انگریزی ہوگا تو آپ یہ چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو ڈالیں, چاہے آپ کو ہزاروں کا ڈونیشن دینے کی ضرورت کیوں نہ پڑ جائے, ضرور دیں گے, دیجئے, انکار کسی نے نہیں کیا. آپ کو حق ہے اپنی اولاد کو اچھے سے اچھی تعلیم دلانے کا. لیکن جب دینی تعلیم کی بات آئے گی تو مسجد کے مؤذن صاحب کو, امام صاحب کو یا کسی صاحب کو بلا دیں گے, ان سے پوچھیں گے صاحب کیا لیں گے, وہ کہیں گے مثال کے طور پر 500 روپے. ارے کیا صاحب 500 روپے, ذرا کم کریے. اسکول کے مینجمنٹ سے جا کے یہ شرم نہیں آتی پوچھنے کی کہ صاحب ذرا ماہانہ فیس میں کم کر دیجئے؟ وہاں شرم نہیں آئے گی. لیکن ایک حافظ قرآن جو آپ کے بچے کو دیندار بنانا چاہتا ہے, وہاں چکانے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے اس وقت کا. تو کہاں سے دینداری ہمارے نسلوں کے اندر آئے گی؟ یہ عاجز ہاتھ جوڑ کے صاحب معافی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر آج کے اس دور کے اندر اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر ہم نہ کریں گے تو خدا نہ خواستہ وہ دور اللہ نہ کرے نہ آ جائے کہ ہماری نسلیں ملحد نہ ہو جائیں اور ہماری نسلیں مرتد نہ ہو جائیں. جو سازشیں غیروں کی طرف سے پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہیں میرے بھائیوں, اگر اپنی نسلوں کی دین کی فکر ہم نہیں کریں گے تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو مرتد ہوتا ہوا اللہ نہ کرے دیکھ لیں. سلیبس کا چینج ہونا, نصاب کی تبدیلی ہونا, یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی ماحول فراہم نہیں کیا, ہم نے اپنے گھر کے اندر دینداری کا ماحول اگر فراہم نہیں کیا, تو پھر اللہ نہ کرے یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے صرف اسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک استاذ کو ہم نے انتظام کر دیا. یہ عاجز دانت بھی اپنے ہیں, ہونٹ بھی اپنے ہیں, اس لیے اپنی برادری میں بھی میں شکوہ شکایتیں ضرور کرتا ہوں کہ ٹیوشنز کا مطلب ہے ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر دیا. میں اپنے شاگردوں میں جب بیٹھتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں ان سے بھی
کہ حوالے کر دیا گیا آپ کے بچوں کو. ان بچوں کو دیندار بنانے کی فکریں آپ کی ہیں, ان کو وہ بات کہتا ہوں. لیکن عمومی اعتبار سے اس جمعے کی مجلس سے عوام سے جو بات مخاطب میں ہوں وہ یہ کہ ان دینی خدام کی قدر کرنا سیکھیے. یہاں کوئی قدر نہیں ہے, یہاں کوئی منزلت نہیں ہے. یہاں یہ پوچھا نہیں جاتا کہ صاحب آپ 2 دن سے نہیں آئے, صاحب کوئی بات ہے, کیا بات ہے, کیا پریشانی ہے. نہیں, اگر استاد 2 دن نہیں آ جائے تو پوچھ کریں کیا ہے مول صاحب 2 دن ہو گیا, تنخواہ نہیں دے رہے ہیں کیا آپ کو. یہ مزاج ہے ہمارا. ایک استاذ گھر پہ آئے گا پڑھانے, وہ آئے گا کھٹکا مارے گا تو اندر سے آواز آئے گا مول صاحب آج چھٹی کر دیجیے, ہم لوگوں کو فنکشن میں جانا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وقت سے پہلے فون کر کے بتلا دیا جائے کہ آج ہم پڑھنے سے معذور ہیں, آج تھوڑی سی رعایت کر دیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فنکشن کو مؤخر کرتے اور پہلے بچے کی تعلیم کی فکر کرتے. اس کا احساس نہیں. عوام کے اندر جب علماء کی, ائمہ کی اور خدام دین کی قدر و منزلت نہیں ہوگی تو پھر نسلوں کے اندر بھی یہ دینداری کا مزاج نہیں آئے گا. ہم لوگوں نے, بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں, ہم لوگوں نے دینی خدام کو اپنا خادم سمجھ رکھا ہے. خادم ہے لوگوں کا, کام ہی کیا ہے صاحب, مسجدوں کا کام ہے, امامت کرنا کام ہے ان کا, مؤذنی کرنا کام ہے ان کا. تنخواہ نہیں دے رہے ہیں کیا؟ کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ لوگ, کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ لوگ؟ ایک امام, ایک بیچارہ ٹیوشن پڑھانے والا آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے تو آپ کیا تنخواہ دیں گے اس کو؟ کیا قرآن کی, کیا حدیث کی, کیا دین کی کوئی قیمت لگا سکتے ہیں آپ؟ کس کی مجال ہے کہ قرآن و حدیث کی قیمت لگا سکے؟ لیکن بڑا احسان کر دیا آپ نے, امام کو تنخواہ دے دی تو یہ سمجھ رکھا کہ صاحب تنخواہ دی ہم نے. تنخواہ, تنخواہ, کبھی غور کیجئے معنی پر. تن کے معنی جسم کے ہیں اور خواہ کے معنی چاہنے کے ہیں. ایک جسم کو جتنی ضرورت پڑتی ہے اس کا نام تنخواہ ہے. کبھی غور کر لیں ہم نے دینی خدام کو کیا تنخواہ دیا. ہمارے اپنے گھر کے اخراجات سے دینی خدام کے اخراجات کو بھی کبھی کمپیئر کر کے دیکھیے کہ ان کی ضرورتیں کیسے تکمیل پاتی ہیں. مسجدوں کی کیا تنخواہیں ملتی ہیں امام کی اور مؤذن کی, اور دینی خدام کو, ٹیوشنز پڑھانے والوں کو کیا آپ دیتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اخراجات کا عالم یہ ہے کہ ماہانہ 30, 35, 40 ہزار میں بھی رونا آپ کا برابر برقرار ہے, اور دینی خدام کو 8, 10 ہزار, 15 ہزار تنخواہ دے دی تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے فرض ادا کر دیا. بیماریاں ان کے گھر لگی نہیں ہیں کیا؟ ضرورتیں ان کے پاس نہیں ہیں کیا؟ شادی اور ضرورتوں کا مواقع ان کے پاس نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, یہ وقت کی نزاکت ہے. یہ دینی خدام کو اپنا مقتدا بنائیے, احترام کیجیے ان کا. اور جب تک احترام نہیں ہوگا, خدا کی قسم دینی ماحول اور مزاج ہم لوگوں کے اندر نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ کے دھلے ہیں سب, غلطیاں ہر دو سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہماری اپنی مجلسوں کے اندر اس کا باضابطہ مذاکرہ ہوتا ہے. ایک امام صاحب اگر اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کرتے ہیں تو کبھی دل بڑا رکھنا چاہیے کہ صاحب ان کی بھی ضرورتیں ہیں. ایک مؤذن سے اگر اس کی ضرورتوں میں تکمیل میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے, اس کے لیے بھی کچھ ضرورتیں ہیں. ایک گھر پہ پڑھانے والے ٹیوشن استاد اگر آپ کے گھر پہ کسی ضرورت سے نہیں آتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں. لیکن دینی خدام کو ہم نے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک سب اٹھا کے بول دیں گے. یہ ادب و احترام نہیں ہے, یہ خدام ہے دین کے. آپ اپنی نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. اللہ اکبر کہہ کے جب آپ تحریمہ باندھتے ہیں تو مسلک کے اعتبار سے آپ سے لا غلطیاں ہو جائیں نماز کے اندر, لیکن سجدہ سہو آپ کو لازم نہیں ہے. اور وہی اگر ایک امام سے غلطی ہو جائے, آپ کہیں گے صاحب میرے سے غلطی نہیں ہوئی, امام سے ہوئی, میں سجدہ سہو نہیں کروں گا, آپ کی نماز نہیں ہوگی. امام کو جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تحریمہ باندھ دیا تو آپ نے اپنی نماز کو امام کے حوالے کر دیا. اب آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے, امام رکوع کیا تو رکوع, امام سجدہ کیا تو سجدہ, یہ حال ہے امام کا.